नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान इस्लाम की बहारों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुदल्लल गुफ्तगू और ऐसा बयान जो आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अज़मत ज़हीर कादरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहदा आज ये हमारा 14 होगा बयान जो आप सुनेंगे। और आज हमारा टॉपिक है एतिकाफ़ के मसाइल और फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें करे जो इस बयान को सुनकर अपने इल्म के अंदर इजाफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वतहिर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे घर को पाक कर दो तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए। इससे साबित क्या हुआ कि जब कहीं आप एतिकाफ़ करने लगे तो घर पाक होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अपने घर को पाक करने का हुक्म दिया और हम सब के लिए ये सुन्नत इब्राहीम भी बना दी और हुक्म खुदाबंदी भी बना दिया कि जब तुम अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ करने लगो, तुम्हारे पास जगह इतनी ना हो तो जिस जगह पर तुमने इत्काफ़ करना है वो जगह पाक व साफ़ होनी चाहिए। पकीज़ा रब के आगे तुमने इल्तिजाएँ करनी है, अपने रब को मनाना है। जगह भी पाक हो, दिल पाक हो और नीयत भी साफ़ हो, क्योंकि हर चीज़ नीयत पर डिपेंडेड है। एतिकाफ़ का लुग़वी मायना क्या लुग़त के अंदर यानी इसको क्या कहा गया। एतिकाफ़ का मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाना, यानी आपकी हर चीज़ ठहर जाती है। जब आप एतिकाफ़ में बैठते हैं आपका खाना पीना हर चीज़ जो है वो चंद लम्हों के लिए रोज़े के अंदर आप होते हैं। आपका किसी से मिलना जुलना रुक जाता है, किसी के साथ वाफर बात करना ख़त्म हो जाता है, किसी भी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते, बाहर नहीं जा सकते। और इस्तिलाहन मायना क्या है इसका, लेक्टिसल मायना जो है इसका वो क्या है कि एक रज़ील, एक गुनाहगार का अपने बादशाह के दर पर जम कर बैठ जाना, इस नीयत से बैठना कि तेरे दर पर आया हूँ, कुछ ना कुछ मैं लेकर ही जाऊँगा, ए अल्लाह तुझे मना कर ही जाऊँगा। जिस तरह माँ बाप नाराज़ होते हैं, बच्चे उनको मनाते हैं तो माँ बाप हर चीज़ उनको देते हैं, भई आज मैं खुश हूँ, मेरा बेटी मुझे मनाने के लिए आ गई। अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है, लेकिन वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है अब ये बंदा मेरे दर पर बैठ गया है, फ़िक्र ना करो, जिस दिन लैलतुल जायज़ा होगी यानी चांद रात रमज़ान की, उस दिन इस मज़दूर की मज़दूरी इसे मिल जाएगी। यानी जो आपने कुरान पढ़े होंगे, जो आपने दरूद पढ़े होंगे, जो आपने दुआएं की होंगी। और ये बात याद रखें, जब भी आप एतिकाफ़ पर बैठने लगे सबसे पहले आपने क्या करना है, असर की नमाज़ अदा करके, अगर आप बाद में गुस्ल करना चाहते हैं बहुत अच्छा, अगर पहले गुस्ल करना चाहते हैं बहुत अच्छा, गुस्ल कर लें। अगर नए कपड़े मुयस्सर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पहनें, लेकिन अगर धुले हुए साफ़ कपड़े मौजूद हैं तो वो पहनें, पहन के खुशबू लगाएं, साफ़ सुथरे हो जाएं, अपनी नमाज अदा करें असर की बाहर। अभी आपने अंदर नहीं जाना। जब सूरज ग़ुरूब होने में कम अज़ कम 30 मिनट बाकी हों तो तब आपने जिस जगह पर जाकर एतिकाफ़ करना है, अगर तो एक कमरा है घर के अंदर इतनी वसअत मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा आपकी तो एक पूरी गारे हीरा बन गई। और हर मोमिन की अपने घर के अंदर एक गारे हीरा होनी चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप एक जगह पर जाए नमाज भी बिछा देते हैं तो उसको बैते मस्जिद कहा जाता है, यानी घर की मस्जिद आपने वो बना ली। और कई लोग तो लकड़ का तख्ता जो है वो रख लेते हैं, लकड़ी का,
اور اس پر ہی وہ سارا اپنا سلسلہ کرتے ہیں۔ دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، یعنی مغرب کی اذان آپ کو اندر جا کر آئے، آپ نے مغرب کی اذان باہر نہیں سننی، اندر جا کے سننی ہے، کیونکہ اسلام میں رات پہلے آ جاتی ہے۔ آپ اندر گئے، اندر جاتے ہی آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ اے میرے مالک، میں تیرے در پر آیا ہوں یا آئی ہوں، اے اللہ میں جب تک اندر رہوں میرے کانوں کو، میرے گھر والوں، میرے رشتہ داروں کی کوئی بری خبر سننے سے بچا لینا، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ آنے دینا جو میرے اعتکاف کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ میرے مالک، میں تیرے پاک حبیب کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرنے لگی ہوں، میرے مالک اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور میرے بیٹھنے کا مقصد تیری رضا ہے، اس کے بعد میری جمیع حاجات ہے۔ کیونکہ بیٹے جب بھی بندہ بیٹھتا تو وہ اپنے مقصد کے لیے ہی ہے، لیکن جب آپ زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں نا اللہ میں تیری رضا کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی رضا بڑی عزیز ہے، اگر یہ بندہ مجھے راضی کر لے گا تو فرمایا میں اس کو سب کچھ عطا کر دوں گا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ روزہ بھی ہو اور آپ نے سنت نویت سنت الاعتکاف، یہ نیت کر کے آپ نے اندر جانا ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد والے جو ہیں ان کا تو یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پر وہ کھا پی نہیں سکتے اس طرح، تو وہ نیت یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نیت کر رہے ہیں اعتکاف کی۔ اعتکاف کے اندر کھانا پینا ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھی آپ اپنی ہر چیز نئی خرید لیں، وہ جی کنگا نیا خرید لیں، جی وہ سرمے دانی نہیں خرید لیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں، دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ دین ایک کھلا پیارا مذہب ہے جو بندے کو مجبور نہیں کرتا۔ اور کیا شاہ فرمایا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ رمضان کا جو اعتکاف ہے، کہ روزہ بھی ہو اور اعتکاف آپ نے کرنا ہو اور عشرہ بھی آخری ہو۔ تو یہ سنت علی الکفایہ کیا ہے؟ سنت علی الکفایہ یہ ہے کہ اگر محلے میں سے، علاقے میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو سب محلے والے، سب علاقے والے بڑی ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھنی ہوگی۔ یہ جو ہمارے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں نا اے جی نیکی کر رہے ہو تو اپنے سے کر رہے ہو، یہ سب سے جاہلانہ بات ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اس کے 40 گھر جو ہیں وہ دائیں طرف کے، 40 گھر بائیں طرف کے، 40 اگلے 40 پچھلے ہر بلا سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز اشراق اور چاشت پڑھنے والا بندہ اس کے ہمسائے تک بخشے جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ خود نیکی نہیں نہ کرتے، اس لیے ہمیں نیکی کرنے والوں سے پیار نہیں ہوتا۔ تو کیا شاہ فرمایا جب کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے گا تو علاقے والوں سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو کیا شاہ فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر آپ کو اعتکاف کے اندر آئے گی۔ جس طرح ہر چیز کا دل ہے اسی طرح رمضان المبارک کا بھی دل لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کا دل جو ہے وہ اس کا درمیانی حصہ ہے۔ اس وقت آپ بالکل نیوٹرل ہوں گے، آپ کو کوئی فکر نہیں پکانے کی، نہ کھانے کی، نہ کوئی اور سلسلہ، آپ بس رب ہے اور آپ ہیں، آپ منا لیں جتنا منا سکتے ہیں، کیونکہ جب یار کو یار ملتے ہیں تو بندہ تنہائی جاتا ہے، اور پھر جب یار نور کا ہو اور سودے بھی نور کے ہوں تو کتنے سرور آتے ہوں گے تنہائی میں، اور ہزارہ سلام ان پر جو کسی کو یہ موقع فراہم کریں کہ آپ اعتکاف پر بیٹھیں، آپ کا سارا کام ہم کریں گے۔ اور کیا شاہ فرمایا سنت علی الکفایہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا سلسلہ اللہ کے آگے پیش کر دیا، اور کیا شاہ فرمایا میرے مالک میرے اللہ میں تیرے در پر بیٹھ گیا ہوں، اپنا گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، خاوند بچے ہر چیز چھوڑ دی، ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایک اپنے لیے قبر تیار کر لی، میں اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، جب میرے گھر والے مجھے دفنائیں گے تیری ذات کے سوا میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، اللہ میں وہ تجربہ کرنے لگا ہوں۔
مجھے ہمیشہ آخرت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیا شاہ فرمایا، یہ اعتکاف جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اور آپ نے 30 دن کا بھی کیا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خیمہ لگایا تو بیویوں نے بھی ساتھ خیمے لگا لیے، آپ سرکار نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، آپ اس کو اٹھا دیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا، عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ حالانکہ عام نماز بھی اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اگر آپ کے گھر کے اندر کمرے کے اندر کمرہ ہے تو اگر آپ نے اینڈ والے کمرے میں جا کر نماز ادا کی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی ہے۔ اور الحمدللہ وحدہ۔ اچھا، اس میں بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں لوگوں کے کہ جی کیا نہا لینا چاہیے؟ کئی لوگ سگریٹ بڑے پیتے ہیں، جی سگریٹ پی لینا چاہیے؟ دراصل یہ جو مطلب برائیاں ہیں نا بیٹے، یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے ہی تو بندہ اتنے کام کرتا ہے۔ اب یہ 30 دن کا جو اللہ نے پیریڈ دیا رمضان کا، یہ کیوں ہے کہ 11 مہینے تو نے اپنی مرضی سے جی لیے، اب ایک مہینہ میری مرضی سے بھی جی لے۔ تو آپ اگر اس میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمباکو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بدبو نہیں ہونی چاہیے اعتکاف کے اندر، تو کوشش کریں حتی المقدور کہ آپ سگریٹ نہ پئیں، فون پر باتیں نہ کریں۔ ہاں یہ ہے جس طرح آپ اسلامی بیانات ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور آپ اس میں سے نعتیں سن سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، کوئی بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پھر آپ فون پر بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ باتھ روم جائیں، جو حالت طبیعہ جو ہے آپ کی حالت شرعیہ بھی ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں کہ باتھ روم جا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ اس نیت سے نہ نہائیں کہ میں اپنے آپ سے وہ بدبو دور کر رہا ہوں، جی میں میل اتار رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 10 دن آپ کے پاس حاجیوں کی حالت موجود ہونی چاہیے۔ 2 حج 2 عمروں کا ثواب آپ کو ایسے نہیں مل جانا، آپ کے اندر حاجیوں کی کوئی عادتیں ہونی چاہیے، جیسے حاجی دیوانہ وار پھرتے ہیں۔ امیر سے امیر بندہ بھی 2 چادریں پہن کے پھر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں بزنس مین ہوں اور میرا احرام سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ نے سارے فرق ختم کر دیے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسی لیے رکھا گیا کہ آپ کے اندر حاجیوں کی مشابت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو روزانہ جا کر نہ نہائیں، اور اگر نہانا ضروری ہے بالفرض کریں تو آپ اس نیت سے نہائیں کہ اللہ میں اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ نیت کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں۔ اور اپنے اندر چند چیزیں حاجیوں کی رہنے دیں، رول جائیں اللہ کے رستوں میں، اللہ میں تیرے رستوں میں ختم ہو گئی، مجھ پر اپنی رحمت کر دے۔ اور اعتکاف آپ 10 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 20 دن کا، 30 دن کا۔ آقا علیہ السلام نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن یہ جو 10 ہے الحمدللہ یہ تو بڑی قسمت کی بات ہے جن کو اللہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بہن بھائی بیٹھنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انوار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے دیدار عطا فرمائے، اپنے پاک حبیب کے دیدار عطا فرمائے، جو مقصد لے کر بیٹھے ہیں اللہ ان کو کامیابیاں دے دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بات بالکل نہ کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے اعتکاف کے اندر، گھونگھٹ نکال کے پھرنا یہ بھی نہیں۔ اگر کوئی بہن ہماری مطلب کہ ہیں ان کے کوئی پکانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ اپنا ٹائم پر آ کر اپنا کھانا پکا کر واپس اپنے اعتکاف میں جا سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیوی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور خامد اس کو کہہ رہا آؤ ذرا پکوڑے تل دو، آؤ ذرا یہ سموسے تل دو، یہ نہیں، یہ جب آپ باہر آئیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ باتھ روم گئے ہیں، آپ کا گھر بڑا ہے، باتھ روم تھوڑا دور ہے، آپ باتھ روم سے باہر آئے ہیں، رستے میں آپ کو کوئی مل گیا صحن کے اندر یا کوئی بھی سلسلہ ایسا، آپ اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس وقت آپ ایک طبعی حاجت جو ہے آپ کو آپ وہ پوری کرنے آئے تھے، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر صرف باتیں اللہ کے ساتھ ہیں آپ کی۔ یہ تو آپ کو ایک حالت آ گئی آپ پر رفع حاجت کے لیے آپ باہر آئے ہیں، تو کیا شاہ فرمایا گفتگو نہ کریں۔ ہاں قرآن کا درس دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ساری اللہ کی باتیں ہیں۔ دیکھیں نا قرآن والوں کو کتنے فائدے ہیں، ساری دنیا چپ ہے، آپ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ رحمان کی باتیں ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کی باتیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قرآن کے درس والوں کو بڑی اللہ نے فضیلتیں دی ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا درود پڑھیں،
कुरान पढ़ें और ये आकर कहना जी मैंने 20 कुरान पढ़ लिए हैं, नहीं, ऐसा ना करें। कुरान एक पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, क्योंकि रमज़ान के अंदर एक नेकी 70 नेकियां बन जाती हैं। आपने अगर एक कुरान तफसीर के साथ पढ़ा, आपके 70 कुरान लिखे जाएंगे। दरूद पाक की कसरत करें। और हाँ, ये मैं एक बात आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि बुज़ुर्गों ने जो अपने तजर्बे किए, उन्होंने क्या शाह फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में इत्तिकाफ़ जब आप करने के लिए बैठते हैं तो बार बार शीशा मत देखें, अपना आप भूल जाएं। व तबत्तल अलैहि तबतीला, अपने आप से कट जाएं। लोगों से तो आपने कटना ही है, अलहदा होना ही है, अपने आप को भी भूल जाएं। मेरे नैन नक्श कैसे थे, मैं क्या था, कुछ ना याद रहे सिवाय रब ताला के नाम के। ए अल्लाह, मैं हर चीज़ भूल जाऊं, अपने आप को भूल जाऊं। दूसरों को तो भूलना बड़ी दूर की बात है, मुझे अपना आप याद ना हो। बुज़ुर्गों ने मना फरमाया, उन्होंने कहा बार बार शीशा ना देखो, तुम्हें अपनी हस्ती याद आएगी। तुमने हस्ती को नेस्ती करने के लिए तो इत्तिकाफ़ पर बैठना है। तो क्या शाह फरमाया, इत्तिकाफ़ के अंदर क्या है कि डट जाना। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिस बंदे ने इत्तिकाफ़ किया उस बंदे को एक दिन का इत्तिकाफ़, यानी एक दिन का भी इत्तिकाफ़ आप कर सकते हैं, आधे घंटे का कर सकते हैं, असर से मगरिब तक का कर सकते हैं, वो नवाफिल के अंदर शामिल होगा। तो क्या शाह फरमाया, एक दिन का इत्तिकाफ़ किया तो अल्लाह ताला उस बंदे से इतनी दूर दोज़ख कर देगा, 3 खंद के अल्लाह ताला खोद देगा, इतना फासला कर देगा। और एक खंद का फासला इतना होगा जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान में है। एक दिन का इत्तिकाफ़, तो जिन्होंने 10 दिन का करना है, सोचे कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने चुन लिया, उनका नाम बोल गया, और वो पिछले शब बरात पर फैसले हो चुके हैं कि इस बंदे ने इत्तिकाफ़ पर बैठना है, इस बंदे ने ये कुछ अल्लाह से मांग लेना है, इसने पा लेना है। किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वो 10 दिन के लिए नहीं बैठ सकता तो वो 3 दिन के लिए बैठ जाए, 27, 28, 29, जब चांद नज़र आए तब बाहर आए, पहले बाहर ना आए। और औरतें हरगिज़ किसी के घरों में जाकर ना बैठें, अपने घरों में बैठें। और अगर घर में जगह मौजूद नहीं है, कम है, तो जैसे बीवियों ने खैमा लगाया था, उस हदीस से, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आप पढ़ें तो उससे आपको ये सबक मिल जाएगा, आपको ये रवायत मिल जाएगी कि आप अपने लिए पर्दा लगा कर बैठ सकते हैं। बिला वजह किसी के साथ गुफ्तगू ना करें, बिला वजह किसी के घरों में ना जाएं। और ये बात याद रखें कि जो लोग मस्जिद में बैठे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सारी दुनिया चली जाए अपने अपने घरों में और आप वहीं बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तू नहीं गया, कहता मालिक मैं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। और मस्जिद की सफाई का मौका मिलेगा, पहली सफ़ के अंदर आपका नाम आ जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। और क्या शाह फरमाया कि ये बात याद हो कि तबरानी के अंदर रवायत है कि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या शाह फरमाया, इत्तिकाफ़ में बैठने वाले को 84 साल 4 महीने की इबादत करने का मौका मिल जाता है। यानी लैलतुल क़द्र 84 साल 4 महीने की इबादत है, एक रात की इबादत। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि रमज़ान के अंदर मौका मिला, रमज़ान के दिल के अंदर जो दिल है उसकी इबादत को आपने पा लिया। ठीक है जी, उसकी इबादत को आपने पा लिया। तो ये बात भी याद रखें कि गुस्ल करना इसके अंदर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कई बुज़ुर्गों ने इसको मना किया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ऐसे रहें जैसे एक फ़कीर दरवाज़े पर आके बैठ गया, कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दी उसने अपनी हालत। अल्लाह को तरस आ गया कि ये बेचारा तो बड़ा महला हो गया है, इसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो बिल्कुल तही दामन हो गया है, इसको फ़रिश्तों अता करो। और रब के कुर्बान जाएं, वो हर किसी को अता करता है, हर किसी को अता करता है। और ये बात याद रखें कि अक्सर औकात जो है वो बहुत सारे सवालात आते हैं, अगर आप भूल कर बाहर आ गए तो इसके साथ इत्तिकाफ़ आपका नहीं टूटेगा। और अगर आपने किसी के साथ बात कर ली है, यानी अगर आपको ज़रूरत पेश आई है, आपके बगैर उस चीज़ का गुजारा नहीं है, तो आप बात कर लें, आपके इत्तिकाफ़ को कुछ नहीं होगा। और अगर आपका रोज़ा टूटा इत्तिकाफ़ के अंदर किसी भी हालत की वजह से, तो आपका इत्तिकाफ़ भी टूट जाएगा। और जिस दिन का इत्तिकाफ़ टूटा आपने उसी दिन का इत्तिकाफ़ करना है, उसकी क़ज़ा जो देनी है, रोज़ा रख कर क़ज़ा देनी है।
یہ نہیں کرنا کہ اگر 4-5 دن گزر چکے تھے اور چھٹے دن میں آپ کا اعتکاف ٹوٹا تو اب میں جی وہ پورے 10 دن کا اعتکاف کا قضا کر لوں. نہیں، اللہ کے حبیب نے اپنی امت پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھا نہیں سکتے. فرمایا اگر تمہارا اعتکاف ٹوٹا اور تم 1 دن کا بس روزہ رکھ لو بعد میں، اور اس کی قضا جو ہے وہ پوری کر لو. نماز جنازہ میں بندہ نہیں گیا اعتکاف کی وجہ سے، عیادت کرنے نہیں گیا، کسی کی خدمت نہیں کر سکا، تو بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اعتکاف کے اندر تمام چیزوں کا ثواب ملے گا جو وہ کچھ کرتا رہا. کتنے فائدے ہیں دین اسلام کے، کتنے فائدے. آپ نے روز کسی کو چائے بنا کے دیتی ہوں، 1 دن بنا کر نہ دیں تو کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں جی آج میں نے آپ کے ہاتھ سے چائے پی لیا، وہ فوراً آپ کو کہیں گے آج آپ نے چائے نہیں بنائی. اللہ کے قربان جائیں کہ آپ نے کام کوئی نہیں کیا لیکن اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا کہ نہیں، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں. اگر یہ بندہ باہر ہوتا تو کرتا. کتنا عظیم و کریم رب، کون رب ہے ایسا جو آپ کے ساتھ اتنی محبت کرے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم نے، کہ میرا رب اس کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پیارا ہی اتنا ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کو ہی مانا جائے تمام باطل فرقوں کو چھوڑ کر. تو بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عیادت کرنا، کوئی آپ نے کام جو آپ پہلے کرتے تھے، نماز جنازہ میں شریک ہوئے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ تھا، تو آپ کو اس کا ثواب اعتکاف کے اندر مل جائے گا. ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے چچا جان کے عبداللہ ابن عباس تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں. ایک شخص آیا پریشان تھا. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یا حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پھر مسجد نبوی کے اندر. تو یا حضرت مجھے تو آپ سے کام تھا اور وہ کام آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ اب آپ اعتکاف سے اٹھ کر جا نہیں سکتے. آپ نے اسی وقت اپنی تسبیح رکھی، قرآن بند کیا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ. اس بندے نے کہا یا حضرت آپ اعتکاف میں ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے کے برابر ہے. ہم لوگ اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، فرمایا اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے کے برابر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کے اندر آپ کو کوئی ایسی حاجت طبیعیہ، حاجت شرعیہ، حاجت ضروریہ، تو اس میں حاجت شرعیہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں پر جمعہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ جمعہ نہیں ہو رہا، تو آپ وہاں سے چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر آپ جمعہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حاجت شرعیہ ہے. اور حاجت ضروریہ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جو آپ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، آپ جائیں اور بعد میں پھر اس کے اعتکاف جو ہے وہ اس کی قضا آپ بعد میں کر لیں. اور جو ہے حاجت طبیعیہ وہ ہے باتھ روم میں جانا، غسل کرنا وغیرہ، کوئی ایسا سلسلہ آپ کو پیش آ گیا آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سر وغیرہ میں تیل اگر نہیں لگانے سے آپ کو درد نہیں ہوتی تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ان 10 دنوں میں تیل نہ لگائیں. اللہ کے در کے آگے ایسے ہی بیٹھے جیسے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کو منا لے، اللہ جانے اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہے کس کے نصیب میں نہیں. اور جس کو مل گیا اگر وہ 10 دن کا نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کا کر لے، اگر 3 دن کا نہیں کر سکتا تو چلے 1 دن کا ہی کر لے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو بیٹھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. طه یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رب ذوالجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ. اے میرے پاک پروردگار، ہے میرے مالک کائنات، میرے اللہ جو کچھ ہم نے پاک کلام پڑھا اپنے بارگاہ الہی میں منظور اور قبول فرما، ہر قسم کی غلطیوں سے منزہ مبرہ مصفہ فرما کر آقا علیہ السلام کو اس پاک محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک میرے اللہ، کرونا وائرس کی وبا کو ختم فرما، مسلمانوں پر خصوصی رحمتیں کر. اے میرے مالک میرے اللہ، یہ ہمارے گناہوں کی جو سزا ہمیں مل رہی ہے اللہ، ہمیں ان گناہوں سے پاک کر دے. اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے.
اے میرے مالک جو ہماری بیٹیاں بیٹے اعتکاف پر بیٹھنے لگے ان پر اپنی خصوصی رحمتیں کر، ان کو اپنے خاص انوار سے اپنی عطا جو ہے وہ عطا فرما، اور میرے مالک اس درس کو شرف قبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین، آمین یا رب العالمین۔